الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم صدق اللہ العظیم۔ کل آپ حضرات کے سامنے سورۃ البقرہ کا خلاصہ پیش کیا تھا، آج سورۃ آل عمران کا خلاصہ ذکر کروں گا۔ سورۃ آل عمران کا نام آل عمران کیوں رکھا گیا ہے؟ اس سورت کا نام آل عمران اسی لیے رکھا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سورت کے چوتھے رکوع میں آل عمران کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی مناسبت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کا نام آل عمران رکھ دیا۔ تسمیۃ الکل و باسم الجز، یعنی کل والا نام جز کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ اس سورت کا شان نزول کیا ہے، یعنی اس سورت کو اتارا کیوں گیا ہے؟ کہ ایک دفعہ نجران، یہ ایک قبیلے کا نام ہے، وہاں کے لوگ عیسائی تھے۔ وہاں ان کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے الہ اور معبود ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ جھگڑنے لگ جاتے ہیں۔ وہ وفد 60 آدمیوں پر مشتمل تھا، جن میں سے 3 آدمی ان کے سرکردہ تھے۔ ایک کا نام عاقب، دوسرے کا نام سید اور تیسرے کا نام ابو حارثہ تھا۔ انہوں نے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا الہ اور معبود بنا لیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات سن کر ان سے کہا، ہمارا الہ اور معبود تو وہ ہے کہ جو ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے، جو ہر زندہ و جاوید ہے، جس کے اوپر کبھی بھی موت نہیں آنی، جو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، وہ ماں کے رحم میں جس طرح چاہتا ہے بچے کی شکل بنا دیتا ہے۔ کیا ان صفات میں سے کوئی ایک صفت بھی تمہارے الہ اور معبود میں پائی جاتی ہے؟ اگر نہیں پائی جاتی تو وہ تمہارے الہ اور معبود نہیں ہو سکتے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے سورۃ آل عمران کی ابتدائی 80 آیات نازل کی کہ الہ اور معبود اکیلے اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اب اس سورت کا پچھلی سورت کے ساتھ تعلق اور ربط کیا ہے؟ سورۃ البقرہ کے ساتھ سورۃ آل عمران کا 3 طرح کا ربط ہے۔ پہلا ربط یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ میں ارشاد فرمایا تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھے ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور ساری کی ساری عبادتوں کا، ساری کی ساری استعانتوں کا اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہونے کا مسلمان نے اقرار کیا تھا۔ سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے گائے کی عبادت اور تعظیم کی نفرت دلائی ہے، اور سورۃ آل عمران میں بھی اللہ رب العزت یہی کہہ رہے ہیں کہ تم نے اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کا شریک بنا لیا ہے۔ جس طرح آل عمران نے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کو اللہ کا شریک بنا لیا ہے، اللہ رب العزت نے اس صورت میں ان سے نفرت دلائی ہے۔ دوسرا ربط یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا تھا، آخری آیت، فانصرنا علی القوم الکافرین، یعنی کافروں کے خلاف اللہ رب العزت کی مدد کی طلب کرنے کی تعلیم دی ہے اللہ رب العزت۔ اب وہ کافر کون سے ہیں جن کے خلاف اللہ رب العزت کی مدد حاصل کرنے کی تعلیم دی گئی ہے؟ ان سے مراد اللہ رب العزت نے سورۃ آل عمران میں فرمایا کہ وہ کافر مراد ہیں جو نصارہ ہیں، کہ جنہوں نے اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کا شریک بنا دیا ہے، اللہ کے علاوہ حاجت روا بنا دیا ہے، اللہ کے علاوہ داتا و دستگیر بنا دیا ہے۔ ایسے لوگوں کے خلاف تم جہاد کرو اور اللہ کی مدد کو طلب کرو، فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اور ایک تیسرا ربط یہ ہے کہ سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے تمام مضامین کو ذکر کیا، اجمالاً بھی ذکر کیا، تفصیلاً بھی ذکر کیا۔ اب ان تمام مضامین میں سے 4 اہم مضامین اللہ رب العزت نے سورۃ آل عمران میں ذکر کیے ہیں۔ پہلا مضمون توحید، دوسرا مضمون رسالت، تیسرا مضمون جہاد فی سبیل اللہ اور چوتھا مضمون انفاق فی سبیل اللہ۔ سورۃ آل عمران
کے متعلق دو بیان ہیں۔ پہلا بیان یہ ہے کہ توحید اور رسالت کے متعلق جو نصارہ ہے ان کے چند شکوک و شبہات تھے، اللہ رب العزت نے اسی صورت میں ان کے شبہات کو دور کر دیے ہیں۔ ان کا ایک شبہ تھا توحید کے متعلق کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ مادرزاد اندھے کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے، یہ کوڑ کی بیماری کو بھی صحیح کر دیا کرتے تھے، یہ مردے کو بھی زندہ کیا کرتے تھے، یہ مٹی کا پرندہ بنا کر اس میں پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو جاتا۔ تو یہ ان کے الہ اور معبود ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 49 میں سورۃ آل عمران میں، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر بإذنی فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ۔ یہ جو مادرزاد اندھے کو وہ ٹھیک کرتے ہیں، کوڑ کی بیماری کو ٹھیک کرتے ہیں، پرندہ بناتے ہیں، اس میں پھونک مارتے ہیں، وہ زندہ ہو جاتا ہے، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے بِإِذْنِ اللہ۔ یہ اللہ کا معجزہ ہے جو اللہ اپنے نبی کے ہاتھ پر اس کا اظہار کرتے ہیں۔ اگر اللہ نہ چاہتے تو کوئی کسی نبی کے بس کی طاقت نہیں ہے کہ وہ معجزے کا ظہور کر سکے۔ دوسرا شبہ ان کا یہ تھا کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی عبادت کا لوگوں کو حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 79 میں، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی، کہ کسی نبی کے لیے یہ بات جائز اور ناممکن ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی نبی کو کتاب دے دے، اس کو حکمت عطا کر دے، اس کو نبوت عطا کر دے، تو وہ نبی اپنے اس نبوت کو چھوڑ کر، توحید والے مسئلے کو چھوڑ کر اپنی عبادت کا لوگوں کو حکم دے، یہ اس کے لیے ناممکن ہے۔ تیسرا شبہ ان کے پاس یہ تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے بعد بے موسمی پھل آیا کرتے تھے۔ یہ بے موسمی پھلوں کو ان کے پاس آنے کا دلیل، یہ ان کے متصرف بالکل ہونے کی دلیل ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا بھی جواب دے دیا سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 37 میں، قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ، کہ حضرت زکریا نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس یہ بے موسمی پھل کہاں سے آتے ہیں؟ حضرت مریم نے جواب دیا قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے میرے پاس آتے ہیں، میرے پاس ایسی کوئی طاقت نہیں کہ میں اپنے پاس یہ بے موسمی پھل لے کر آ سکوں۔ اب رسالت کے متعلق بھی ان کے چند شبہات تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء پر اونٹ کے گوشت کو حرام کیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو حلال کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 93 میں، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، کہ ہر قسم کا کھانا اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے اوپر حلال کیا تھا، لیکن بعض کھانوں کو انہوں نے اپنے اوپر خود حرام کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے اونٹ کا گوشت بھی ان کے اوپر حلال کیا تھا، لیکن اب انہوں نے بعض اطباء کے مشورے سے اونٹ کے گوشت کھانے سے پرہیز کی تھی۔ ان کا ایک شبہ یہ بھی تھا کہ قدیم زمانے سے بیت المقدس یہ لوگوں کا قبلہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر تحویل قبلہ کر دی، کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا بھی جواب دے دیا آیت نمبر 96 میں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، کہ پہلا گھر، پہلا قبلہ جو بنایا گیا تھا وہ کعبۃ اللہ ہی تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام تک تمام انبیاء کا قبلہ بیت اللہ ہی رہا ہے، بیت المقدس نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کا یہ شبہ بھی دور کر دیا۔ اب دوسرا بیان یہ تھا کہ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے 4 مضمون ذکر کیے۔ توحید، اس سورۃ آل عمران کی پہلی آیت سے لے کر آیت نمبر 80 تک، ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون تک اللہ رب العزت نے توحید کو ذکر کیا ہے۔ اور دوسرا تھا رسالت، اللہ رب العزت نے آیت نمبر 81 سے لے کر آیت نمبر 101 وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تک رسالت کو ذکر کیا ہے۔ آیت نمبر 102 سے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون سے آیت نمبر 188 تک اللہ رب العزت نے جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ کا حکم اور درس دیا ہے۔
صرف اتنا ہی نہیں، اللہ رب العزت نے جو اس سورت کا آخری رکوع ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے ان چاروں مضمون کا اعادہ کیا ہے، دوبارہ ذکر کیا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ سے اللہ رب العزت نے توحید کو ذکر کیا۔ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ کہ ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار کو سنا کہ وہ لوگوں کو ایمان کی دعوت دے رہا ہے۔ اس سے اللہ رب العزت نے رسالت کو ذکر کیا۔ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، یہاں سے اللہ رب العزت نے جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ کا درس اور حکم دیا ہے۔ گویا کہ سورۃ آل عمران کا مختصر خلاصہ یہی ہے کہ آخری پیغمبر آ چکے ہیں، لہٰذا اے مسلمانوں اب تم ان کے اوپر ایمان لے آؤ اور ان کے لائے ہوئے بیانیے یعنی توحید کو مان لو، اور حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کو چھوڑ دو، اور پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ مل کر اشاعت توحید کے سلسلے میں مشرکین کے خلاف جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ کرو۔ یہ ہے سورۃ آل عمران کا مختصر سا خلاصہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔